فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ٹھینگا دکھائے جانے کے بعد میگا کرپشن کیس میں سزا پانے والے قیدی نمبر 804 کی مایوسی پاگل پن میں بدلتی دکھائی دیتی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو لکھے گئے پریم پتر کو کوڑے کی ٹوکری میں پھینکنے کے بعد بانی پی ٹی آئی عمران خان ایک بار پھر انتقامی اور انتشاری کارروائیوں پر اتر آئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق عسکری قیادت کی جانب سے خطوط بارے اختیار کیے گئے رویے کو عمران خان اپنی حد تک تصور کر رہے ہیں اور اسی مبینہ بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے عمران نے لندن میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی آمد پر افغانیوں کے تعاون سے احتجاجی مظاہروں کی ہدایت کی تھی، لیکن عمران خان کی ہدایت پر لندن میں ہونے والے مظاہرے سپر فلاپ ثابت ہوئے۔ خوفزدہ پی ٹی آئی کارکنان نے مظاہرے کے لیے اصل مقام سے کئی میل دور پاکستانی ہائی کمیشن کا انتخاب کیا۔ اس کے باوجود حوثیوں کا یہ شو بری طرح فلاپ ہو گیا۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق اس سبکی پر اب کرپشن کیس کے سزا یافتہ نے نیا چورن بیچنے کا حکم صادر کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے تمام اوورسیز چیپٹر کو کہا گیا ہے کہ جن خطوط کو عسکری قیادت کی جانب سے جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے ٹھکرایا گیا ہے، انہیں اب دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں میں جمع کرایا جائے۔ اس مضحکہ خیز حکم نامے کی روشنی میں پہلی کوشش 3 سے 4 مقبوض الحواس پیروکاروں نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن جا کر کی، لیکن ہائی کمیشن کے عملے نے انہیں باہر سے ہی بھگا دیا، جس پر وہ خط باہر موجود لیٹر باکس میں ڈال کر چلتے بنے۔ مبصرین کے مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان کی سخت ہدایت کے باوجود برطانیہ میں مقیم 16.25 لاکھ پاکستانیوں نے آرمی چیف کے خلاف احتجاج مسترد کر دیا۔ آرمی چیف کے خلاف لندن میں پی ٹی آئی کے سپر فلاپ احتجاج میں شریک 55 سے 60 مظاہرین میں سے 20 سے 25 افغانی تھے۔ ان میں بھی 1 درجن سے زائد کو دہاڑی پر لایا گیا تھا۔ یوں برطانیہ میں مقیم 16.25 لاکھ پاکستانیوں نے پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا۔ مٹھی بھر خوف زدہ مظاہرین میں سے اکثریت منہ چھپاتی رہی۔ جن لوگوں کے چہرے پہچان لیے گئے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ذرائع کے مطابق آرمی چیف کی لندن آمد پر ناکام احتجاج براہ راست عمران خان کی ہدایت پر کیا گیا تھا، جن کی مایوسی خط کو کوڑے کی ٹوکری میں ڈالے جانے کے بعد پاگل پن میں بدل گئی ہے۔ واضح رہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے تاریخی دورہ برطانیہ کے موقع پر حسب عدد پی ٹی آئی نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرے کی کال دی تھی۔ پی ٹی آئی برطانیہ کی صفوں میں موجود امت کے ذرائع نے بتایا کہ اول تو یہاں مقیم پی ٹی آئی کے ایکسپورٹر کسی قسم کے احتجاج پر آمادہ نہیں تھے۔ اس کا سبب سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر لندن میں ہونے والے حملے کے بعد سے پی ٹی آئی کارکنوں اور سپورٹرز پر آنے والی سختیاں ہیں۔ اس سلسلے میں نہ صرف برطانیہ میں قانونی کارروائی چل رہی ہے، بلکہ برطانوی حکام اب شرپسندوں پر کڑی نظر رکھی ہے۔ پھر یہ کہ پاکستان میں بھی ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں اور بیشتر پاکستان آنے سے قاصر ہیں۔ بعض کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بھی بلاک ہوئے ہیں۔ یہاں ان کے عزیزوں سے الگ پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ ان ذرائع کے بقول بیشتر کو پاکستان سے اپنے قریبی عزیزوں کی کالیں بھی موصول ہوئی ہیں کہ ملک دشمنی کے راستے پر چل کر وہ لوگ ان کی زندگیاں کیوں عذاب بنا رہے ہیں۔ چنانچہ لندن سمیت برطانیہ کے دیگر شہروں میں رہنے والے پی ٹی آئی کارکنان اور سپورٹرز اب محتاط ہو گئے ہیں۔ ایسے میں جب احتجاج کی ایک نئی کال دی گئی اور وہ بھی آرمی چیف کے دورے کے خلاف، تو عام کارکنوں کی بڑی تعداد کے ساتھ برطانیہ میں موجود اہم پارٹی رہنماؤں کو بھی پسینے آ گئے۔ کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس صورتحال میں پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے امریکہ میں واقع ہیڈ کوارٹر سے مدد طلب کی گئی۔ چنانچہ ڈرے سہمے لندن کے پی ٹی آئی کارکنوں اور سپورٹر کو باہر نکالنے کے لیے سوشل میڈیا پر بھرپور کمپین چلا کر انہیں غیرت دلانے کی کوشش کی گئی، لیکن کوشش بری طرح ناکام رہی۔ بیشتر نے بہانہ بنایا کہ احتجاج چونکہ اتوار کے روز نہیں ہے، اس لیے اکثریت کام کاج پر ہوگی، وہ کیسے آئیں گے؟ کیونکہ اصل کال اڈیالہ سے کی گئی تھی، لہٰذا پی ٹی آئی برطانیہ کے کرتا دھرتاؤں کی جان پر بنی ہوئی تھی، لیکن ساتھ یہ خوف بھی دامن گیر تھا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود مٹھی بھر کارکنان جمع کر بھی لیے گئے تو سبکی ہوگی اور اڈیالہ جیل سے کچائی الگ ہوگی۔ پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے لندن کے ٹائم کے مطابق دوپہر 2 بجے احتجاج رکھا گیا تھا اور صبح 10 بجے تک بندے نہیں مل رہے تھے۔ ایسے میں کارکنوں، سپورٹرز اور پارٹی عہدیداروں کو اپنی اپنی فیملی کے تمام ارکان بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی۔ اس کے باوجود تعداد 35 سے زیادہ نہ ہو سکی۔
چنانچہ لندن میں مقیم پی ٹی آئی کے ایک رحیم نامی افغان نژاد سپورٹر سے مدد طلب کی گئی جو اپنے ساتھ جان پہچان کے 20 سے زائد افغان باشندوں کو لے کر آیا۔ ان میں زیادہ تر چند پاؤنڈ فی گھنٹے کے حساب سے ڈیلی ویجز پر لندن میں مختلف ایشیائی ریسٹورنٹ پر کام کرتے ہیں۔ انہیں ان کی دہاڑی دینے کی یقین دہانی پر مظاہرے میں شریک ہونے پر آمادہ کیا گیا۔ یوں تمام پابڑ بیلنے کے باوجود بھی 55 سے 60 افراد جمع ہو سکے۔ ان میں سے 90% نے ماسک لگا کر چہرے چھپا رکھے تھے۔ وہاں موجود بعض یوٹیوبرز اور میڈیا کے لوگوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو زیادہ تر نے کیمرے سے منہ چھپانے کو ترجیح دی۔ مظاہرے کی ویڈیو میں دیکھے جانے والوں کی تعداد کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ مظاہرین کی قیادت اشتہاری شہزاد اکبر کر رہا تھا جو بدنام زمانہ 190 ملین پاؤنڈز کے سمیت بدعنوانی کے دیگر مقدمات میں مطلوب ہے۔ دلچسپ امر ہے کہ مظاہرے میں پی ٹی آئی کا دیگر کوئی قابل ذکر رہنما نہیں آیا۔ سب نے کھال بچانے کو ترجیح دی۔ ان میں زلفی بخاری اور عمران خان کا 3 دہائیوں سے دوست صاحبزادہ جہانگیر عرف چیکو بھی شامل ہے جو مسجد نبوی میں ہلڑ بازی کا مرکزی کردار بھی ہے۔ اسلام آباد میں موجود باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا میں بیٹھ کر ملک دشمنی پر مبنی کمپین چلانے والوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ جو تھوڑا بہت بل رہ گیا ہے اسے بھی نکالا جا سکے۔ تاہم یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کی مایوسی پاگل پن میں کیوں بدل چکی ہے کہ وہ ریاست دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ مبصرین کے مطابق عمران خان کی مایوسی کے جنون میں بدلنے کی اہم وجوہات یہ ہیں کہ انہیں ہر محاذ پر شکست ہو رہی ہے۔ جلسے جلوس، دھرنے اور ہر طرح کا دنگا فساد کر کے دیکھ لیا، منت ترلے کر لیے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ پیسہ دینا بند کر دیں، الٹا ترسیلات زر میں 36% اضافہ ہو گیا۔ ٹرمپ سے امیدیں لگائیں، وہ بھی اب تک پوری نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب حکومت کی کارکردگی دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت نے پہلے ڈیفالٹ کے خطرے کو ٹالا اور اب میکرو اکنامکس کو منفی سے مثبت کی طرف منتقل کر دیا ہے اور معیشت درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ IMF اور دیگر مالیاتی اداروں نے حکومت کی اصلاحات اور ترقی کے ایجنڈے کو تسلیم کیا ہے۔ زرعی مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے اور بیرون ملک سے بھاری سرمایہ کاری کا امکان روشن ہو گیا ہے۔ ایسے میں عمران روس کی مایوسی پاگل پن میں نہیں بدلے گی تو اور کیا ہوگا؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔